السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کی عظیم شخصیات کی وکیل صفائی کو آج دینا ہے جی کرارا جواب۔ انہوں نے کیے ہیں بڑے بڑے سوالات اور انہوں نے بولا کہ یہ جو سٹرائکس کا ڈر ہٹایا ہے ریاکشن ود مائی ولاگ نے، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، اور کبھی یہ چمچی اس کی اپنی نہ کوئی سوچ ہے، نہ اس کا اپنا کوئی کانٹینٹ ہے، نہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں، نہ تحقیق، نہ ریسرچ، نہ کوئی ہوم ورک، بس اپنے مائنڈ سے جو اس کو لگتا ہے ٹھیک وہ باتیں لے کے یہ بیٹھ جاتی ہے اور سوال و جواب شروع کر دیتی ہے۔ اس سے میں کہوں گی کہ جاہل ضروری نہیں کہ ان پڑھ ہی ہوں، کبھی کبھی پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، کبھی کبھی پڑھے لکھے جو خود کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے تعلیم یافتہ ہیں اور ہمیں ہر ایک بات کا صحیح سے پتہ ہے، لیکن انہیں کسی بھی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ بی بی اگر تو بیٹھی تھی وکیل صفائی، کبھی تو نتاشا کی وکیل صفائی بن جاتی ہے، کبھی تو شبانہ کی بن جاتی ہے، کبھی تو پلوشہ کی بن جاتی ہے، کبھی مطلب جس پہ بھی ریاکشن ویڈیوز بننی ہے نا ان تمام عظیم شخصیات کی یہ وکیل صفائی بن جاتی ہے جی۔ اور فوراً سے جیسے ہی ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے کسی کے بھی اگینسٹ تو یہ فوراً جا کے ان کی چمچہ گیری شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنی چمچہ گیری کرنے کے باوجود بھی بیچاری کو ابھی تک کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ غلط راستہ چنا ہے نا، کیونکہ ہوم ورک نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہی ہوں کیا کہنا ہے، بس آیا اور بیٹھ کے صرف ریاکشن پر ریاکشن دے دیا۔ ریاکشن پہلی بات تو یہ بی ریاکشن پر ریاکشن ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا کوئی پرسنل یہاں پہ ہے، ہماری چیز ہم نے کوئی دکھائی ہوئی ہے، اس پہ تم دو ریاکشن، لیکن یہ جو تم آ جاتی ہو سٹرائک کیسے ہٹائی، چینل کیسے لائے، اس کے لیے بچے پروف دکھانے پڑتے ہیں، اس کے لیے پروف دکھانے پڑتے ہیں۔ نتاشا کی چمچی، پلو کی چمچی، شبانہ کی چمچی، پڑھی لکھی جاہل گوار جب ریاکشن ود مائی ولاگ پروف دکھاتی ہے نا تو وہاں سے سکرین شاٹس لے کے اس کو اچھے سے پڑھا کرو، اس کو اچھے سے ریڈ کیا کرو تاکہ تمہیں ہر بات کا پتہ چلے۔ بچوں، لا پڑھنے کے لیے یا یہ یوٹیوب کو سیکھنے کے لیے، ٹیکنیکل چیزوں کو سیکھنے کے لیے تو دماغ لگانا پڑتا ہے۔ تمہاری موٹی کھوپڑی میں یہ باتیں کیسے گھسیں گی؟ تمہیں تو پلو گروپ نے جو سمجھانا ہے تم نے یہاں پہ آ کے وہی راگ الاپ دینا ہے، تمہاری تو اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ تمہیں تو یہ عظیم شخصیات جن کی تم آج کل چمچہ گیری کر رہی ہو صرف ہمیں مطلب نیچا دکھانے کے لیے، ریاکشن ود مائی ولاگ کو نیچا دکھانے کے لیے تم نے ایسی عورتوں کو پاکستان کی عظیم شخصیات بنا دیا ہے جنہوں نے پاکستان کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، جنہوں نے پاکستان کا کوئی اچھا چہرہ کو نہیں دکھایا لوگوں کو۔ تو یہاں بیٹھی ہے اپنا منہ لے کے سکارف کر کے، تو کیا ہم تمہیں یہ کہیں گے کہ تو نقاب میں بیٹھی ہے؟ ہم یہی کہیں گے نا تھوبڑا لے کے بیٹھی ہو، اپنی گوری چٹی چمڑی لوگوں کو دکھا رہی ہو؟ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بڑی اچھی ہے توبہ دیکھیں پردے میں رہ کے کام کر رہی ہے۔ تو جاہل گوار عورت کسی کی بھی سائیڈ لینے سے پہلے یہ دیکھ لیا کر ان کے کانٹینٹ میں کیا ہے، پر تیرے پاس اتنا ٹائم کیا؟ تجھے تو جس نے سبق رٹانا ہے، جس نے تجھے رٹا لگوانا ہے، تو نے آ کے اس کا رٹا یہاں پہ بول دینا ہے، یہاں پہ تو نے وہ باتیں جو تجھے بولی گئی ہیں یہ ان سے پوچھو، یہ ان سے پوچھے، وہ ان سے پوچھو، ایف ریاکٹس کا چینل کیسے آیا، سٹرائک کا جو ڈر ہٹایا وہ کیسے ہٹایا، علیز مدر کا چینل کیوں نہیں آیا، یہ تو نہیں ایف ریاکٹ نے اپنا چینل ہائیڈ کر دیا تھا، تو وہ جو شادیانے بجائے تھے تمہاری امبر نے، چلو ہماری بات تو جھوٹ صحیح، چلو ایف ریاکٹس نے چینل ہائیڈ کر دیا تھا، تو وہ جو شادیانے بجائے تھے تمہاری شبانہ نے، وہ جو شادیانے بجائے تھے تمہاری گڑیا نے، وہ کس خوشی میں پھر بجائے تھے کہ ہم نے ایف ریاکٹس کا چینل اڑا دیا، ہم نے ایف ریاکٹس کا چینل اڑا دیا، ہم نے علیز مدر کا چینل اڑا دیا، ہم نے فلانے کا چینل اڑا دیا۔ وہ ہم نے تو نہیں بولا تھا نا آ کے، ایف ریاکٹس کا تو چینل ہی نہیں تھا، اس نے تو آ کے نہیں بتایا نا کہ میرا چینل اڑ گیا، وہ تو تمہاری ان عظیم شخصیات نے بتایا تھا نا، انہوں نے شادیاں بجائے تھے نا، انہوں نے مٹھائیاں کھائی تھی، تو ان سے پوچھو نا۔
ہم سے کیوں پوچھتی ہو؟ ایف ریکٹس کو کیوں کہتی ہو کہ چینل ہائیڈ کر دیا تھا؟ جنہوں نے خوشیاں کی منائی تھی نا، جنہوں نے تالیاں بجائی تھی، جنہوں نے انجوائے کیا تھا کہ ہم نے لوگوں کے چینل اڑائے ہیں، یہ ثبوت تم ان سے مانگو کہ کہیں تم لوگ جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ ان لوگوں نے اپنے چینل ہائیڈ تو نہیں کیے تھے؟ تم لوگ ایویں خوشیاں منا رہے ہو، تم لوگ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو کہ تم لوگوں نے چینل اڑائے ہیں؟ تو بی بی یہ تم ثبوت ان سے مانگو. اور دوسرا جو ثبوت مانگ رہی ہو نا تم کہ ریاکشن ود مائی ولاگ کو لیگل نوٹس آیا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تم نتاشا سے پوچھو. یہ جو تم آج کل نئی چمچی بنی ہو نتاشا سے، اس سے پوچھو بی بی کہ تم نے کس طرح کا نوٹس بھیجا ہے. کیا یہ ویلڈ نوٹس ہے؟ کیا یہ کسی کو ادارے کی طرف سے گیا ہے یا کسی بندے سے تم نے بھیجا ہے؟ بی بی تمہارے پاس تو آسان طریقہ ہے. تم تو جن کی چمچہ گیری کر رہی ہو وہ تمہیں ہر بات کا جواب ایزیلی دیں گے، تو تمہیں ضرورت کیا ہے ریاکشن ود مائی ولاگ سے جواب و سوال کرنے کی، سوال و جواب کرنے کی بی بی؟ تو ہم کیوں دیں تمہیں جواب؟ تم خود تحقیق کرو نا. یہاں پہ بیٹھ کے صرف الزام لگانے سے، صرف رٹا رٹایا سبق پڑھنے سے تو تم سچی ثابت نہیں ہو جاؤ گی نا. تم جاؤ نتاشا سے رابطہ کرو، تم جاؤ شبانہ سے رابطہ کرو، تم جاؤ ہنا اور پلوشا سے، تمہارے میں ہمت ہے نا تو رابطہ کرو. پلوشا اور ہنا سے پوچھو جو تم نے 26-27 سٹرائکس بھیجی تھیں ریاکشن ود مائی ولاگ کے چینل پر، اتنی زیادہ سٹرائکس کیسے ہٹا لی اس نے؟ اس نے تو سارے پروفس اپنی ویڈیو میں شیئر کیے ہوئے ہیں. وہ تمہاری عقل اتنی محدود ہے، تمہاری جہالت ہے کہ اس نے جتنے پروفس یہاں پہ لگائے ہیں تم نے وہ دیکھے نہیں، تم نے وہ پڑھے نہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس پہ ریسرچ نہیں کی تم نے. اور پھر تم اس کو اپنی دوست کے ساتھ وہ دے رہی ہو کہ میری ایک دوست تھی اس کو پڑھے. تو یہاں پہ اب تم نے راز فاش نہیں کیے اپنے دوست کے ہیں؟ اور جاہل گوار عورت، جب گڑیا کی چیٹ لیک ہوئی تھی تب تو تم لوگوں کو بڑی مرچیں لگی تھی، تب تو تم لوگوں نے بڑے واویلے مچائے تھے کہ گڑیا نے ایک راز، گڑیا کا یہ راز تھا ریاکشن ود مائی ولاگ کے پاس، اس نے یہ راز فاش کر دیا. تو ایسے راز فاش کرنے چاہیے جس راز کو رکھنے سے کسی کو نقصان ہو. اگر کل کلاں کو ہمیں واقعی میں کسی کو بھی یہ لوگ مروا دیتی پیسے دے کے، ان کا کیا بھروسہ ہے؟ جس طرح یہ ہمیں کہتی ہے کہ تدفین کی تیاریاں کر لو، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ریاکشن ود مائی ولاگ ہوتی، جس کو اس نے بولا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو مروانا ہے، ہم نے ان کی جان لینی ہے، ہم نے ان پہ بڑے خرچے کیے ہیں، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو پھر تو وہ چیٹ لیک کرنے کا تو نقصان نہیں ہوا، وہ چیٹ لیک کرنے کا تو فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے جو بھی کرنا تھا لیگل ایکشن ہم نے لینے تھے وہ لے لیے ہیں. ہم نے اپنی طریقے سے ہم نے پوری انفارمیشن آگے دے دی ہے کہ کل کلاں کو اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ عورتیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ہمیں اس طرح کی دھمکیاں لگائی ہوئی ہیں. تو بی بی اگر تمہاری اماں کو کوئی جان کی دھمکی دے، تمہارے ابا، تمہارے بھائیوں، تمہاری بہنوں کو، تمہارے گھر کے بچوں کو کوئی مارنے کی دھمکی دے بی بی، تو کیا پھر تم اس کو کہو گی کہ یہ بات راز میں ہی رہنے دو، مت نکالو، کوئی بات نہیں، کسی کا راز ہے راز رکھو؟ جاہل گوار عورت. اور آج جو تم نے اپنی دوست کا راز فاش کیا، تمہیں شرم نہ آئی؟ ویسے تو بڑی تو ستی سوتری بنتی ہے. میری دوست کا بھائی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، نرسنگ تھا، تو وہ کہتی تھی ہر میڈیسن میرے سے پوچھو، میرے بھائی کا ہاسپٹل ہے. تم نے اپنی سہیلی کو شرمندہ نہیں کیا. جو تم لوگ خود کرتے ہو نا وہ کوئی اور کرے تو وہ غلط، اور تم لوگ کرو تو صحیح. تو بی بی جاؤ نتاشا سے پوچھو کہ اس نے لیگل نوٹس بھیجا ہے یا اس نے ایویں چولی ماری ہے. اور باقی جو سٹرائکس کا مسئلہ ہے نا وہ ان سے پوچھو جنہوں نے سٹرائکس دی تھی، وہ تمہارے جو ہے نا کانوں سے دھوئیں نکالیں گی کہ ہاں ہم نے نہ صرف سٹرائکس دی تھی بلکہ ہمیں کاؤنٹر سٹرائکس کے ذریعے ہماری سٹرائکس کو ہمارے منہ پر بھی دے مارا گیا. اور دوسری بات، ایف ریاکٹس کا چینل اگر نہیں اڑا تھا تو وہ بھی جا کے تم اپنی امبر خالہ سے پوچھو. چمچی یہاں پہ صرف چمچہ گیری کرتی ہو ان عظیم شخصیات کی جو اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا پہ ننگا کر رہی ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے اندر حیا نہیں ہے؟ یہاں پہ تو بیٹھی ہوئی اسکارف کر کے کیا نہیں کیا امبر نے جو غلطی کی تھی، جو اس نے وہ سٹنٹ کیا تھا وہ ٹھیک تھا، تو اس کی حمایت کرے گی؟ جو یہاں پہ اپنی فیملی کا سارا کچا چٹھا یہ عورتیں کھولتی ہیں تو ان کی حمایتی ہے؟
تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھ سے کل اللہ کی ذات سوال نہیں کرے گی کہ تو برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے تو ان کی پٹھو بن گئی تھی، تو ان کی وکیل صفائی بن گئی تھی؟ ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، انہوں نے تو نہیں بولا کہ ایف ریکٹس کا چینل ہائیڈ تھا، تو تجھے خواب آ گیا ہے؟ تجھے ہر چیز یہاں پہ پروفز کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، نہ صرف ایف ریکٹس کا چینل واپس آیا بلکہ جو امبر نے سٹرائک بھیجی تھی اسما کو وہ بھی ہٹائی تھی اور اس کا پروف بھی لگایا تھا، اسما نے خود بھی لگایا۔ ریاکشن ود مائی ولاگ جب بھی کوئی کام کرتی ہے نا وہ پورے پروفز اپنی وائی ٹی فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہے، تمہاری طرح ہوا میں تیر نہیں چلاتی کہ بھئی جس کے خلاف بھی ہم نے ریاکشن دینا ہے تو ان کی چمچی بن کے آ جاتی ہے۔ تجھے وہ منہ لگاتی ہیں؟ مجھے یہ بتا، تجھے وہ منہ لگاتی ہیں؟ تیرے ان سے رابطے ہیں؟ تجھے کوئی وہ فیس دیتی ہیں؟ تو ہر اس بندی کے دفاع میں آ جاتی ہے جو غلط، اور تو یہ مجھے اس چیز کا دفاع کر کے مجھے دکھا دے جو نتاشا نے اپنی بچی کے پرائیویٹ پارٹس کی بات کی ہے۔ چھوٹی بچی ہے، وہ اسکول جاتی ہے، اگر اس کی سہیلیوں نے ویڈیوز دیکھ لی تو کیا اس کا وہ مذاق نہیں اڑائیں گی کہ تمہاری اماں نے تمہاری پرائیویٹ پارٹس سے جو ہے لیزر کروائی ہے بال ریموو کرانے کے لیے؟ کیسی گھٹیا عورتیں ہو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تمہارے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ وہ تم لوگ ریاکشن دو، ہماری غلطیاں نکالو، لیکن کم از کم تم اس طرح کی عورتوں کا دفاع تو مت کرو نا، جو نہ صرف اپنے بچوں کو، اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو اپنی پرانی ویڈیوز اٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا گند خرافاتیں یہاں پہ شیئر کر رہی ہیں، تو تم لوگ ان کا دفاع کرنے لگو گی نا تو تم لوگ خود ذلیل و رسوا ہو جاؤ گی۔ ہماری کوئی تمہیں چیز بری لگتی ہے اگر ہم اپنا پرسنل چیزیں شیئر کر رہے ہیں، بے شک دو ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، ریاکشن سے ہم لوگ منع نہیں کرتے، ہم خود جب ریاکشن دیتے ہیں ہم کیوں منع کریں؟ لیکن یار کوئی بات تو ڈھنگ کی کیا کرو نا، کوئی بات تو ایسی کیا کرو کہ اگلے بندے کو کہیں کہ ہاں یہ بات ہے۔ ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ریاکشن ود مائی ولاگ کی، جس کی سٹرائک اس نے ہٹائی ہے، ثبوتوں کے ساتھ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، اسما نے دکھائی تھی جو امبر نے سٹرائک بھیجی تھی، ہٹائی، جب ہٹی وہ بھی بتایا، خود ان لوگوں نے بھی اعتراف کیے ہوئے ہیں، لیکن تم لوگ پتہ نہیں کدھر سوئی ہوئی ہوتی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سٹرائکس پڑی ہیں، ہٹائی ہیں، چینل ریکور ہوئے۔ میرا چینل کیوں نہیں ریکور ہوا؟ وہ 100 بار ہم لوگوں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ چینل ریکور کس وجہ سے نہیں ہوا، لیکن تم لوگ جاہل گوار بار بار علیز مدر کا چینل ریکور کیوں نہیں ہوا؟ وہ بی بی علیز مدر کا چینل ریکور اس لیے نہیں ہوا کہ میں تو خاموش ہو گئی تھی، میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے نیا چینل بنا لیا تھا، میرا نیا چینل چل گیا تھا، تو میں نے اس کو بولا ہی نہیں کہ میرا چینل ریکور کرا کے دو، ٹھیک ہے؟ وہ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، ایک ٹائم لیمٹ میں کام کرنا ہوتا ہے، جب ٹائم گزر جائے نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس نے میرے لیے بھی بہت کوشش کی تھی، ٹھیک ہے؟ ہمارا یوٹیوب سے رابطہ بھی ہو گیا تھا، سارا کچھ ہو گیا تھا، صرف اور صرف میرا چینل ریکور کیوں نہیں ہوا کہ میرے چینل کو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، میرا چینل یوٹیوب نے مطلب ڈیلیٹ کر دیا تھا، میں نے خود بھی ہر چیز ریموو کر دی تھی، میرے پاس مجھے ضرورت نہیں تھی اس چینل کی، کیونکہ میرا دوسرا چینل بھی اچھے سے چل گیا تھا، اور پھر میں نے خود ہی کہہ دیا اس کو کہ چھوڑ دو اس کو، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایف ریاکٹس کا ایزیلی اس نے ریکور کروا لیا، وہ ہو گیا، تو اب ضروری نہیں کہ ایک ہو گیا تو دوسرا بھی ہو جاتا، تیسرا بھی ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو بی ذرا ہوم ورک کمپلیٹ کیا کرو، ہزاروں بار میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میں نے اپنی سٹرائکس کو سیریس نہیں لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چینل ڈیلیٹ ہوا، ادروائز اگر ہم لوگ اس کو فوراً کاؤنٹر سٹرائکس بھیج دیتے تو وہ چینل کبھی بھی ڈیلیٹ نہ ہوتا، کیونکہ میں نے کوئی وائلیشن نہیں کی تھی، میں نے کوئی ان کی کوئی ویڈیو میں نے یوز نہیں کی تھی، کچھ بھی میں نے ایسا نہیں کیا تھا جس پہ مجھے سٹرائک دی جاتی، اور جن لوگوں نے سٹرائکس دی تھی اس لڑکے کے ابھی بھی ثبوت میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے ہم سے معذرت بھی کی تھی کہ ان عورتوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہماری غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جاہل گوار عورتوں، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اٹھ کے آ کے ویڈیو بنا دے، آئندہ ویڈیو بنانی ہو نا ایسے ٹاپکس پہ تو پہلے مجھ سے رابطہ کرنا، میں تمہیں انفارمیشن دوں گی، اور ان سے رابطہ کرنا جن کی تم چمچی ہو، تاکہ تمہیں وہ صحیح بتائیں کہ تم کے منہ پہ کیسے کیسے چھتر مارے ہیں ہم لوگوں نے اور ریاکشن ود مائی ولاگ نے، سمجھی؟ تو ذرا بیٹھی کرو، ہوم ورک کمپلیٹ کر کے، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔